امریکی دارالحکومت واشنگٹن، جہاں کیپٹل کی عمارت کے قریب ہی بہت سے عجائب گھر واقع ہیں۔ یہاں خوشگوار موسم میں کئی لوگ ٹہلنے یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ پکنک منانے آتے ہیں۔ قریب ہی کھانے پینے کی اشیاء بھی دستیاب ہیں اور صارفین کی سہولت کے لیے تقریباً ہر شے پلاسٹک کے تھیلے یا بوتل میں بند ہے۔ پلاسٹک کا استعمال صرف کھانے پینے کا سامان بند کرنے تک ہی محدود نہیں، بلکہ آج کے دور میں اسے جدت کا تقاضا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اسٹیو رسل کا تعلق امریکن کیمسٹری کونسل سے ہے۔ اشیاء کی بناوٹ میں استعمال ہونے والی دوسری مادوں کی نسبت پلاسٹک کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کو مختلف اشیاء پیک کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پلاسٹک ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس لیے اس میں بند کئی اشیاء کو نہ صرف بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے بلکہ ایندھن بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء بنانے والے ادارے پلاسٹک کے رنگا رنگ ڈبوں اور بوتلوں میں صارفین کے لیے کھانے پینے کا سامان بند کر سکتے ہیں۔ اسے گاڑیوں کی پیداوار میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں پہلے کی طرح وزنی نہیں رہی اور پیٹرول بھی کم استعمال کرتی ہیں۔ پلاسٹک بے تحاشا اشیاء کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ روزمرہ کے گھریلو استعمال کی چیزوں سے لے کر دفاتر میں استعمال ہونے والی اشیاء تک، اور بچوں کے کھلونوں سے ان کے کپڑوں تک، ہر چیز میں پلاسٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگوں تک ادویات کی رسائی پلاسٹک کی بوتلوں اور ڈبوں نے آسان بنائی۔ عالمی سطح پر صحت اور ویکسینیشن کے پروگرام پلاسٹک نے ممکن بنائے اور مصنوعی اعضاء کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پلاسٹک کی پیداوار انتہائی آسان ہے۔ پلاسٹک بنانے والی فیکٹریاں بہت کم توانائی استعمال کرتی ہیں اور پلاسٹک کو کسی دوسری شکل میں ڈھالنے میں بھی بہت کم توانائی خرچ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس نقطہ نظر سے پلاسٹک کی پیداوار میں ایندھن کو بہت مؤثر طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ماحولیاتی اداروں کے مطابق پلاسٹک پر صرف توانائی ہی خرچ نہیں ہوتی، بلکہ اسے بیشتر اوقات پیٹرولیم یا پیٹرول کے مرکبات سے بنایا جاتا ہے، جس سے پلاسٹک کی پیداوار نہ صرف قدرتی ذخائر پر بوجھ ڈالتی ہے بلکہ اسے بہت سے لوگ استعمال کے بعد ضائع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ماحولیاتی تحفظ کے نقطے سے پلاسٹک کا استعمال ایک ذمہ دار فیصلہ ہے۔ اس کے فوائد اور بھی بڑھ جاتے ہیں اگر اس کے درست استعمال اور ڈسپوزل پر بھی توجہ دی جائے۔ پلاسٹک نے ہماری ٹیکنالوجی کو آگے بڑھایا ہے اور ٹیکنالوجی بھی پلاسٹک کے نئے استعمال ممکن بنا رہی ہے، لیکن جدت کی یہ دوڑ اور یہ نئی ایجادات کیا ہماری زندگی کو مزید آسان بنا رہی ہیں؟ یا کیا پلاسٹک کی استعمال شدہ اشیاء کے یہ ڈھیر ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ہماری اس دنیا کی قدرتی خوبصورتی کی بربادی کی پیش گوئی کرتے ہیں؟